الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وسوسے اور ان کا علاج، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے۔ وسوسوں سے تو کوئی بھی آزاد نہیں ہوتا نا، تو یوں 100% کو یہ رسالہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں جو شروع میں درود پاک کی فضیلت لکھی وہ سنیے۔ حضرت سیدنا ابو حلیمہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دعائے قنوت میں سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے۔ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 655 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں، نماز وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان حدائق بخشی سلسلے میں حاضری ہے، آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کا مہینہ اپنی بہاریں لٹا رہا ہے، اسی نسبت سے انشاءاللہ ہم غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی منقبت جو سید اعلی حضرت نے ہدایت کے بخشش میں لکھی ہے، اس کے اشعار پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ واہ کیا مرتبہ ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، بد سہی چور سہی مجرموں ناکارا سہی ہے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریم تیرا، تجھ سے در در سے ستر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلی حضرت علی رحمت رب العزت کو غوث اعظم سے بہت ہی محبت ہے، اس کا اظہار اپنے اشعار میں کر رہے ہیں۔ یا غوث، جس کتے کو آپ کی چوکھٹ پر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اس کتے سے مجھے تعلق ہے، مجھے نسبت ہے۔ میں بھی آپ کے در سے غلامی کی نسبت رکھتا ہوں، میں بھی آپ کا غلام ہوں، تو اس طرح میری گردن میں بھی آپ کی غلامی کا پٹا ہے، میں آپ کی غلامی پر ناز کرتا ہوں۔ اب کسی کو یوں شیطان وسوسہ ڈالے، یہ کیا سگ، سگ کا مطلب کتا،
کہ اپنے آپ کو سگ کہا جا رہا ہے، یہ تو درست نہیں ہے. تو یہ درست ہے یا نہیں ہے، یہ تو علماء کرام جواب دیں گے نا بھائی. میرے شیخ طریقت کے 12 بیانات اس کتاب میں موجود ہیں. اس کا نام ہے بیانات عطاریہ حصہ سیوم، تیسرا حصہ. اس کا رسالہ ہے سگے مدینہ کہنا کیسا. بس اس پر بھی معترض ہوتے ہیں نا کہ بھی اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہتے ہیں، یہ تو درست نہیں. تو بہرحال یہ سگ اور سگے مدینہ کہنا یا سگے غوث کہنا، سگے رضا کہنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف کا ذکر خیر قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف وہ اللہ والے تھے کہ جو بادشاہ وقت کے ظلم سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے اور سو گئے، اور وہ کم و بیش 309 سال وہاں سوتے رہے. ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے. ان کے ساتھ جو ان کا کتا تھا اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے. یہ ہے نسبتوں کی بہاریں. تو قرآن پاک میں پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں ان کے کتے کا ذکر موجود ہے. سنیے، ارشاد ہوتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. ترجمہ کنز الایمان، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے معلوم ہوا بزرگوں کی صحبت کا کتے پر اتنا اثر ہوا کہ اس کا ذکر عزت سے قرآن میں آیا. اس کے نام کے وظیفے پڑھے جانے لگے، اس کو دائمی زندگی نصیب ہوئی، مٹی اسے نہیں کھاتی. اس کتے کو صحابہ کہف سے نسبت ہو گئی. تو جس انسان کو نبی کی صحبت نصیب ہو اس کا یعنی صحابی کا کیا پوچھنا. جب کتے کو صحابہ کہف سے نسبت ہوگی تو مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی. تو وہ انسان جنہیں نبی کی صحبت ملی انہیں کہتے ہیں صحابہ. ان کی عظمت کا کیا پوچھنا. مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام عبادات سے بڑھ کر عبادت اچھی صحبت اختیار کرنا ہے، کہ اس کا فائدہ انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے. دیکھو کتے کو بھی فائدہ ملا نا کہ مٹی اس کے جسم کو نہیں کھاتی. قرآن میں اس کا ذکر آ گیا. تفسیر القرطبی جلد 5 صفحہ 269 پر ہے اہل خیر سے محبت کرنے والا ضرور اس کی برکتیں حاصل کرتا ہے. ایک کتے نے نیک بندوں سے محبت کی اور ان کی صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر اپنی پاکیزہ کتاب یعنی قرآن مجید میں فرمایا. یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، یعنی ایک ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزار لینا 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے. اصحاب کہف کا جو کتا تھا اس کا ذکر سورہ کہف میں کئی بار آیا ہے. اصحاب کہف کی تعداد میں، ان کے شمار میں، ان کی گنتی میں مفسرین کا اختلاف ہے، مگر قرآن پاک کے اندر اس کے بیان میں ہر بار اصحاب کہف کے کتے کا ذکر خیر ضرور ملتا ہے. سنیے، چنانچہ پارہ 15 سورہ کہف آیت 22 میں ارشاد ہوتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا
ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا. ترجمہ کنز الایمان اب کہیں گے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا. بے دیکھے الاؤ تکا بات، یعنی کیاس ارائی اٹکل پچو. اور کچھ کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا. تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو. تو دیکھیں کہ کچھ کہیں گے کہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، کچھ کہیں گے 4 ہیں، کچھ کہیں گے 5 ہے، چھٹا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے 7 ہے، 8واں ان کا کتا. کتے کا بار بار ذکر ہو رہا ہے. اصحاب کہف کا کتا ہے نا، اللہ والوں کا کتا ہے، عام کتا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اصحاب کہف کا سگ کتنا خوش نصیب ہے. اللہ اکبر. اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے، یہ جنت میں داخل ہوگا. جی ہاں، چنانچہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں چند جانور جنت میں جائیں گے. حضور علیہ السلام کی اونٹنی، اس کا نام ہے قصوہ. اصحاب کہف کا کتا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دراز گوشت. دراز گوشت کہتے ہیں گدھے کو. جیسا کہ بعض روایت میں ہے، شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد. چند روز اصحاب کہف کی صحبت کی برکت سے ان کا کتا انسانی صورت میں جنت میں داخل ہوگا. میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں، یہ ملفوظات اعلی حضرت میں ہے، اصحاب کہف کا کتا بلعم باعورہ کی شکل بن کر جنت میں جائے گا، اور وہ اس کتے کی شکل میں دوزخ میں پڑے گا. یہ بلعم باعورہ یہ ایک عبادت گزار تھا، عالم تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بددعا کی تو اللہ تعالی کی بارگاہ سے مردود ہو گیا، یہ برباد ہو گیا. تو اب یہ کتے کی شکل میں دوزخ میں جائے گا، اور اصحاب کہف کا کتا سبحان اللہ اس کی شکل میں جنت میں جائے گا. مزید لکھا ہے اس یعنی اصحاب کہف کے کتے نے محبوبان خدا کا ساتھ دیا، اللہ تعالی نے اس کو انسان بنا کر جنت عطا فرمائی، اور اس یعنی بلعم باعور نے محبوبان خدا سے عداوت کی. وہ بنی اسرائیل میں بہت بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. لوگوں نے بہت سا مال دیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بددعا کرے، خبیث لالچ میں آ گیا. بددعا کرنی چاہی، جو الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا اپنے لیے نکلتے تھے، اللہ تعالی نے اس کو ہلاک کر دیا. صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں تفسیر ثعلبی میں ہے، جو کوئی ان کلمات کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھ لے تو کتے کے ضرر سے امن میں رہے گا. وہ الفاظ کون سے ہیں؟ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے تو قرآنی نسخہ بھی مل گیا کتے کے حملے سے بچنے کا. اس میں وہی اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے کہ اس کے وہ جو آیت ہے اس کا نام وہ آیت پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کتوں کے حملے سے تحفظ رہے گا. اگر کتا بھونکتا ہوا لپکے حملہ آور ہو یہی قرآنی کلمات پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل وہ کتا کچھ نہ بگاڑ سکے گا. تو اعلی حضرت اپنے آپ کو غوث پاک کے کتوں میں شمار کر رہے ہیں، بلکہ کتے کو آپ سے نسبت ہے، اس سے مجھے نسبت ہے. اللہ اکبر. تجھ سے در در سے سب اور سکتے ہیں مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور
تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، یا غوث پاک یا غوث اعظم دستگیر علی رحمت اللہ القدیر، جس کتے کے گلے میں وہ پٹا ہو لوگ اس کو کچھ نہیں کہتے کہ اس کو کسی سے نسبت یہ کسی کا ہے، تو پھر میرے گلے میں آپ کی غلامی کا پٹا ہے، بس اسی نسبت کو اگر آپ نے قیامت تک عطا کیے رکھا تو مجھے کچھ غم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق سے بہت زیادہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور اس کا اظہار آپ نے جا بجا کیا ہے۔ سم قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکر فضل حضور یہ لکھا تیرا، سم میں قاتل اس کا مطلب ہے ہلاک کرنے والا زہر، کہ اے میرے غوث پاک کی شان و عظمت کا انکار کرنے والے، یہ تیرا انکار خدا کی قسم تیرے لیے ہلاکت کا زہر ہے، تیرے مقدر، تو اپنے ہاتھوں زہر کھا رہا ہے۔ غوث پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی شان و عظمت کو شان والے جانتے ہیں، چنانچہ غوث پاک کے حالات صفحہ 66 سنیے، شان والے میرے غوث پاک کی شان میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ بہجت الاسرار صفحہ 332 حضرت شیخ ابو عمرو عثمان بن مرزوق قرشی علی رحمت اللہ کبھی فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے شیخ ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے سید ہیں اور سب کے سردار ہیں، جو کہ اس زمانے میں اللہ تعالی کے راستے پر چلتے ہیں جن کو حال دیا گیا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علی رحمت اللہ الغنی ان کے احوال کی منزلوں میں امام ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے کھڑے ہونے میں امام ہیں۔ اس زمانے کے اولیاء اور تمام بلند مراتب والوں سے اس بات کا سختی سے عہد لیا گیا کہ ان کے قول کی طرف رجوع کریں اور ان کے مقام کا ادب کریں۔ حافظ ابو العز عبد المغیث بن ابو حرب بغدادی علی رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں، ہم لوگ بغداد میں غوث اعظم کی رباط حلبہ میں حاضر تھے، اس وقت ان کی مجلس میں عراق کے اکثر مشائخ حاضر تھے، آپ سب حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے، اسی وقت آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی علی رحمت اللہ الہادی اٹھے اور منبر شریف کے پاس جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، پھر تمام حاضرین نے آگے بڑھ بڑھ کر اپنی گردنیں غوث پاک کے حضور جھکا دی۔ خواجہ غریب نواز کا کتنا مقام ہے، ہند الولی، غریب نواز، معین الدین، جب میرے غوث پاک نے بغداد میں فرمایا قدمی ہادی علی راقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ تعالی کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو خواجہ غریب نواز کی جوانی کے دن تھے، آپ خراسان میں ایک پہاڑ میں عبادت کر رہے تھے، غوث پاک کا ارشاد سنا تو یہیں سر جھکا لیا، اور اتنا جھکایا کہ ان کا سر مبارک زمین تک پہنچ گیا، اور فرمانے لگے بل قدماک علی رأسی وعینی، یا غوث آپ کے دونوں قدم
میرے سر پر ہیں، میری آنکھوں پر ہیں۔ شیخ عمر رفاعی یہ بہت بڑی ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ایسے ولی اللہ تھے کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دستے کرم مزار پر انوار سے باہر تشریف لایا، یہ ایسے ولی اللہ تھے۔ جب میرے غوث پاک نے اعلان کیا قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، تو شیخ احمد رفاعی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے گردن کو جھکا کر عرض کیا علی رقبتی، میری گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو جو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے وہ کہنے لگے حضور کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں کہ قدمی ہادی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میں نے ان کے ارشاد کی تعمیل کی خاطر سر جھکایا ہے۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے جب یہ سنا تو کیا کہا؟ بل علی عینی، گردن تو درکنار، آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہے۔ فرماتے ہیں شیخ ماجد کردی علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں جب غوث پاک نے فرمایا کہ میرے قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے، اس وقت کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں تھا زمین پر جو حیات اولیاء ہیں جس نے تواضع کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے، غوث پاک کے اعلیٰ مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے گردن نہ جھکائی ہو، بلکہ دنیا عالم کے تمام نیک جنات کے وفد آپ کے دروازے پر حاضر تھے، سب کے سب آپ کے دستے مبارک پر تائب ہو کر توبہ کر کے واپس پلٹے۔ ایک بزرگ نے خام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، عرض کی آقا غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا قدم